اس آیت کے اندر یہ بتایا ہے کہ سال میں 12 مہینے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں، اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی حرمت کا کیا مطلب ہے کہ تعظیم کرنا۔ اور وہ کون کون سے مہینے ہیں؟ 3 مہینے تو پے در پے ہے، یعنی ایک کے بعد ایک، ذوالقعدہ اور ذی الحج اور محرم، اور ایک مہینہ رجب جو کہ آج کل جاری ہے۔ یہ 4 مہینے جو ہے یہ حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر بہت ساری بدعات ہوتی ہے، خاص کر رجب کے اندر بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیے۔ اور وہ کون سے ایسے کام ہیں جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، اور اگر ہم کرتے ہیں تو ان کا گناہ کیا ہے؟ جو کام بھی دین کے اندر کیا جائے اپنی مرضی سے، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، اپنی مرضی سے کیا ہو، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور بدعت جو ہے اس کا لفظی معنی ہے نئی بات، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے۔ آپ اگر جمعہ پڑھتے ہیں تو آپ نے خطبہ سنا ہو، تو ہر خطبے کے اندر جو عالم ہے، جو امام ہے، وہ کہتا ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، جبکہ ہمارے اوپر دین جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علیکم بسنتی سنت الخلفاء راشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر لازم ہے سنت اختیار کرنا میری اور میرے صحابہ کی، خلفائے راشدین کی۔ یعنی جو کام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کے بعد صحابہ نے کیا ہے، وہ کام دین ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعیوں نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، وہ چاہے جتنا مرضی جاندار کام ہو، بڑا کام ہو، دین والا کام ہے، وہ نہایت پر خلوص طریقے سے کیا آپ نے، بہت پیسے لگا کے کیا ہے، یا راتیں جاگ کے آپ نے کیا ہے، اس کے اندر جتنی بھی آپ محنت کریں وہ کام ثواب نہیں بلکہ بدعت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ من احدث فی امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم نے نہیں کیا فہو رد، پس وہ رد ہے۔ من عمل عملا صالحا امرنا لا امرنا فہو رد، کسی نے کوئی نیک عمل کیا جتنا مرضی خالص نیت سے کیا، اگر اس کے متعلق ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ بھی رد ہے۔ تو جب اللہ اور اس کا رسول اس کو رد کر رہا ہے تو پھر ہمیں اس کا ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ جیسے ہمارے ملک کے اندر جو پیسے چلتے ہیں، جو کرنسی ہے ہماری، اس کے اوپر قائد کی تصویر ہوتی ہے۔ اگر اس کے اوپر تصویر نہ ہو قائد کی تو وہ چلتا ہی نہیں ہے، وہ واپس کر دی جاتا ہے، بلکہ آپ کو سزا ملتی ہے باقاعدہ کہ تم نے یہ کیسا جو ہے وہ پیسہ بنا لیا، نوٹ بنا لیا، کہاں سے لیا ہے۔ تو جیسے ہمارے ملک میں قائد کی تصویر کے بغیر کرنسی نہیں چلتی، پیسہ نہیں چلتا، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں وہ حدیث نہیں چلے گی جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی، جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی، وہ نہیں چلے گی، چاہے وہ جیسے مرضی آپ کر لیں، جتنا مرضی اس کو اچھا بنا لیں، اچھا سمجھ لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے دین میں نیا کام کرنے کی، صحابہ کو اجازت نہیں ہے دین میں نیا کام کرنے کی، تو ہمیں کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا
تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر آیت نازل کی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ اس دن تک نہ تو محرم تھا، نہ ہی اس دن تک رجب کی بدعات تھی، نہ ہی اس دن تک یہ شبرات تھی، نہ کوئی کنڈے وغیرہ تھے، نہ ہی اس دن تک کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا جو کہ آج کر دیا گیا ہے، نہ یہ شب برات جو آ رہی ہے کل کو یا پرسوں کو وہ بھی نہیں تھی۔ اس دن تک ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو اگر آج اٹھ کے مومن یہ کام کرتا ہے، مسلمان یہ کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے ثواب ہے، تو یہ غلط ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، آپ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے تھے، لیٹے ہوئے تھے، صحابہ کرام ارد گرد تھے آپ کے۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما سبقتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ، میں تمہارے اندر دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پہ ہو جائے گی، میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پہ ہو جائے گی۔ کس کو تھامے رکھو گے؟ کتاب اللہ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو۔ یعنی اگر تم ان سے ہٹ کے چلو گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، اگر ان کے مطابق چلو گے تو پھر میری اور تمہاری ملاقات قیامت کے دن حوض کوثر پہ ہو جائے گی۔ اور صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی حوض کوثر پہ 1,24,000 جو ہے وہ امتیں ہوں گی نبیوں کی، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ کہا میرے صحابہ آپ کی تو پہچان ہے نا۔ کیا پہچان ہے؟ کہ آپ کے وضو کے جو اعضاء ہے نا وہ چمک رہے ہوں گے، چہرے، ہاتھ، پاؤں، وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، میں دور سے پہچان لوں گا کہ اللہ جی میری امت آ رہی ہے۔ تو امت جب قریب آئے گی تو درمیان میں دیوار کر دی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ یہ میری امت ہے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میرے پیغمبر، یہ تیری امت کے لوگ ضرور تھے لیکن اب یہ تیری امت کے نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تیرے جانے کے بعد دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کر دی تھی، یعنی تیرے بنے بنائے دین کو انہوں نے بگاڑ دیا تھا، جو مکمل میں نے کر دیا تھا اس کو انہوں نے چینج کر دیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ ان کو معاف کر دے؟ نہیں، اللہ کے نبی کہا سحقن سحقن، اللہ ان کو مجھ سے دور کر دیں، دور کر دیں، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا، مشقت کرنے کا، کہ جب قیامت کے دن آپ رد کر دیے جاؤ گے، سحقن کے کہہ کے آپ کو پلٹ دیا جائے گا کہ جاؤ آپ نبی کی امت نہیں رہے، تو کیا فائدہ پھر اتنی محنت کرنے کا، اتنی عبادت کرنے کا جن کا ثواب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جو امتی ہوں گے جنہوں نے نئی بدعات ایجاد نہیں کی ہوں گی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے، اور ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں، کسی کو اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، کسی کو برتنوں میں پلائیں گے۔ حوض کوثر کے برتن اتنے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آسمان کے ستارے ہیں، ان سے بھی زیادہ، اور پینے والے بھی ان سے زیادہ ہوں گے۔ تو لیکن کسی کو اپنے ہاتھ سے بھی پلائیں گے۔ لیکن یہ کون لوگ خوش نصیب ہوں گے؟ جو کہ مطلب کہ سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے، جو سنت کو چھوڑنے والے ہوں گے، بدعت کو اختیار کرنے والے ہوں گے، ان کو حوض کوثر سے رد کر دیا جائے گا۔ خدا را اپنے اعمال میں غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ مضبوطی سے تھامے رکھو اللہ کی رسی کو، جمیعاً اکٹھے ہو کے، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے ورزیاں نہ کرو۔ آپ نے 8-9 پارے پڑھ لیے ہیں، ابھی تک آپ کو قرآن مجید میں کوئی فرقہ وریت والی بات نہیں ملی ہوگی۔ نام رکھنے سے انسان جنتی نہیں بنتا، نام جو مرضی رکھیں لیکن اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق کرے۔ قرآن کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے وہ باتیں
جن سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ جو قرآن ہے حدیث ہے وہی ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کے سب بدعت ہے۔ اب جو ہے یہ مہینہ چل رہا ہے رجب کا، اور اس کے اندر جو بدعات ہوتی ہیں بہت ساری۔ رجب کا مطلب ہے عزت والا مہینہ، اس کی تعظیم ہے، لیکن اس کی تعظیم امام جعفر سے نہیں شروع ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے اس رات یعنی 22 رجب کو، اس لیے ان کی خوشی میں یہ جو ہے ساری رات کھانے والا بنائے جاتے ہیں اور تقسیم کیے جاتے ہیں، جبکہ ان کی جو پیدائش کا دن ہے وہ یہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یا اس دن ہوا کیا تھا؟ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، نمبر 1، نمبر 2 وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی تھے یعنی ام حبیبہ کے بھائی تھے، نمبر 3 وہ کاتب وحی بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سفیان مسلمان ہوئے نا، تو یہ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے بیٹے امیر معاویہ کو نا مطلب کہ اپنا کاتب وحی بنا لے، وحی کے لیے اس کو لکھا کریں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے، جو بھی آسمان سے قرآن آتا یہ لکھا کرتے تھے۔ اب یہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھا کرتے تھے، ان کو مقرر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط شخص کو مقرر نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، صحابی بھی تھے۔ ان کا جب آگے جا کے تھوڑا مسئلہ بنا خارجی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینے میں کچھ خارجی لوگ اٹھ گئے تھے مکہ مدینے میں، جو کہ جن کا مقصد ہی دین کو خراب کرنا تھا، صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ڈلوانی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں۔ 22 رجب کی جو رات ہے نا، یہ کیوں اس رات کو کھانے والا بناتے ہیں، وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نا اس کو شہید کر دیتے ہیں صبح۔ اب یہ صبح تہجد کے ٹائم نکلتے، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرنے کا ان کا ارادہ بنا تھا۔ اب صبح کا جب ٹائم ہوا، اب رات انہوں نے جاگنی تھی کہ صبح کو حضرت امیر معاویہ کو شہید کرنا ہے۔ اب ساری رات جاگنا بھی تو تھا نا، تو جاگنا کیسے تھا؟ اب کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں تھی جس میں یہ اپنے آپ کو مصروف کر لیتے، تو انہوں نے کہا چلو کھانے والا بناتے ہیں۔ ساری رات یہ کھاتے رہے، پکاتے رہے، بناتے رہے، کھاتے رہے۔ صبح جب یہ تہجد کے ٹائم نکلے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے، تو وہ اپنے گھر سے نکلے ہی نہیں اللہ کی طرف سے اس دن تہجد کے لیے۔ وہ بچ گئے، ان کو شہید نہیں کیا گیا، لیکن یہ اس خوشی میں ساری رات کھانے بناتے رہے، اور اس کو انہوں نے جاری رکھا بعد میں۔ اور یہ کام خارجی کرتے ہیں، خارجی یہ کام کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہ کام شیعہ حضرات کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ کام مسلمانوں میں بھی آ گیا۔ اب جو بندہ یہ یا جو عورت جو ہے جو یہ کھانے پکاتی ہے رات کو، چاہے اس کو اس بات کا علم نہیں بھی ہے، لیکن کیا وہ تحقیق نہیں کر سکتی کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں؟ ساری رات کھانے بنانا کس خوشی میں کہ ایک صحابی کو اس دن شہید کیا جانا تھا۔ کھانے بنانا، پھر فجر سے پہلے یا سورج نکلنے سے پہلے تقسیم بھی کرنے لوگوں کے گھروں میں۔ پھر اب آپ چاہے کھا رہے ہیں، چاہے آپ بنا رہے ہیں، چاہے آپ کو صبح دیے گئے، چاہے آپ کو رات دیے گئے، چاہے آپ کو ویسے ہی مل گئے یا کسی دوست کی طرف سے مل گئے، آپ جب یہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک تو یہ ختم والا بن جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے اس بیس پہ، دوسرا ہے کہ یہ صحابی رسول کے مارنے کی خوشی میں کھانا بنایا گیا، تو آپ بھی دشمنان صحابہ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ بدعت ہے، یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ جس دن الیوم اکملت لکم کی آیت آپ پہ نازل ہوئی تھی، اس دن تک امام جعفر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہی نہیں تھے۔ اگر یہ ان کی خوشی میں بھی پکاتے ہیں، ادروائز ایک مثال دے رہی ہوں کہ اگر یہ ان کی خوشی میں بھی پکا رہے ہیں تو اس دن تک وہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ لہذا یہ تو دین بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو دین کے اندر کسی طریقے سے بات شامل ہوتی نہیں ہے، تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد جو کام کرتے ہیں، اگلا کام جو یہ کرتے ہیں اس کے اندر، وہ ہے شب معراج کی رات کو جاگنا۔
شب برات جو ہے 27 رجب، اس کے بارے میں تھوڑا سے بحث بھی ہے، کچھ کہتے ہیں 25 ہے، کچھ کہتے ہیں 26 ہے، 27 ہے، راجے کول جو ہے وہ 27 کا ہی ہے۔ 27 رجب کو آپ سلم معراج پہ گئے تھے، جو کہ ہم نے آپ سلم کی زندگی میں تفصیل کا واقعہ پڑھا تھا، یہ سارا سنا تھا شب معراج کا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سلم گئے تھے، آپ کو بلایا گیا تھا 7ویں آسمان پہ، اللہ کے اتنا قریب گئے تھے کہ درمیان میں 70,000 نور کے پردے تھے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دیکھ رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ 7ویں آسمان پہ بلا کے اللہ نے یہ بات بتائی ہے ہمیں کہ میرا نبی سب سے اوپر ہے، لیکن میرے نبی سے اوپر کوئی ذات ہے تو وہ میری ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے۔ سب سے اوپر ہمارا نبی ہے، نبی کے اوپر کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، باقی سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے۔ 1,24,000 پیغمبروں کا رتبہ بھی اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب وہ نبی جو ہے، جب اس نے یہ کام نہیں کیا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہوئی تھی، تو اس کے بعد مکہ میں بھی آپ 2-3 سال رہے ہیں، مدینہ میں بھی 10 سال رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں 2 سال رہے ہیں یا 1 سال یا 3 سال، 10 سال آپ مدینہ میں بھی رہے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے بعد 1 سال کبھی مکہ میں کبھی مدینہ میں، یعنی کیا لے کہ 13-14 سال گزارے ہیں آپ نے اس کے بعد بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی اس کے بعد یہ رات نہیں جاگی، ایک بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات نہیں جاگی۔ تو ہم کس بیس پہ جاگتے ہیں؟ آج کل سوال آ رہے ہیں، یہ روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ رات جاگ سکتے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جاگی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، نہ ہی آپ نے رات جاگی ہے، اور اگر آج کوئی رات جاگتا ہے تو بجائے ثواب کے گناہ حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، یہ نیک ہی کام ہے، کر لیتے ہیں، خیر ہے، اس کا ثواب ہوگا، تو نہیں، حدیث کے اندر اپنی مرضی کرنے والے کو ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ملتا ہے۔ دیکھیے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام نے ایک بار سفر پہ جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو راستے میں سفر میں آپ کو پتا روزہ منع ہے، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روزہ تھا، آپ نے بھی افطار کر لیا، صحابہ نے بھی افطار کر لیا۔ اب جب افطار کر لیا تو کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے اندر طاقت ہے، ہم چاہیں تو لڑ بھی سکتے ہیں، اگر جہاد کی ضرورت پڑ گئی نا ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے گناہ کیا ہے، هو العصا، یہ گناہ گار ہے جب تک یہ روزے میں ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے افطار کیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک صحابی کو دین میں اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ روزہ رکھا ہوا تھا اس نے، آپ کو پتہ ہے سفر میں منع ہے، رکھا ہوا تھا اس نے، آپ نے فرمایا یہ گناہ گار ہے جب تک یہ روزے میں ہے۔ صحابہ اکرام کو یہ کہا گیا ہے جن کا اللہ کے نبی کو دیکھنا عبادت ہے، جن کی ایک جو کا جو آٹا ہوتا ہے یا جو کے جو دانے ہوتے ہیں، ایک مٹھی بار اگر وہ صدقہ کرے، عمر نوح سے زیادہ ان کو ثواب ملتا ہے، ایک جو کی مٹھی صدقہ کرنے سے۔ عمر نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تو صرف تبلیغ کی بتائی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی عمر تھی۔ انہوں نے اتنی دیر تک عبادت کی اور انہوں نے صرف ایک مٹھی صدقہ کر دی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ صحابی جس کو اتنا اجر مل رہا ہے، صحابی جس کو مطلب کہ اتنی عزت حاصل ہے، جنہوں نے کہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، تو ہم دین میں اپنی مرضی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جیسے کہ میں نے آپ کو اکثر بتائی ہے وہ حدیث، تھوڑے دن پہلے ہی بتائی تھی کہ 3 صحابہ نبی کے دروازے پہ کھڑے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیسی ہے، اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا، تو ایک نے کہا کہ میں نے ساری زندگی شادی نہیں کرنی، ایک نے کہا کہ میں نے ساری زندگی روزے رکھنے ہیں، ایک نے کہا میں نے ساری رات تہجد پڑھا کرنی، سویا نہیں کرنا۔ تو وہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے
تو عطاشہ نے بتایا کہ آپ کے صحابہ ایسے ایسے باتیں کر کے گئے ہیں. تو آپ ممبر پہ گئے، تھکے ہوئے باہر سے آئے تھے، لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ ممبر پہ گئے سیدھا. کہا کون ہے وہ لوگ؟ اب وہ آئے خوشی خوشی کی شاید شاباشی ملنے لگی ہے. جب آئے تو کہا تم لوگوں نے یہ باتیں کی؟ جی اللہ کے نبی. کہا میں نے شادی بھی کی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں. کہا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. جو مجھ سے آگے گزر گیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو مجھ سے آگے گزر گیا. تو کیا آج یہ رات جاگنے والے آگے نہیں گزر رہے؟ ایک اور صحابی ہے، کہا اللہ کے نبی مجھے اسلام سکھائیے. آپ نے سکھایا. کہا نمازیں کتنی فرض ہے؟ کہا 5 فرض ہے، نفلی اگر تیرا دل کرے. زکوٰۃ کے بارے میں بتایا. کہا اتنی؟ کہا اس کے علاوہ صدقہ بھی ہے اگر تیرا دل کرے. تو جب وہ جانے لگا اٹھ کے سیکھ کے اعمال، کہنے لگا نہ میں اس میں سے کم کروں گا نہ میں زیادہ کروں گا. آپ نے پتا کیا کہا؟ آپ نے ہمارے صحابہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. اللہ اکبر. اس نے کیا کہا تھا؟ نہ میں زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا. بے بسی کی حالت میں کم ہو جائے ہم سے، کہیں روزہ چھوٹ گیا نماز چھوٹ گئی، وہ معافی ہے، لیکن اگر آپ بڑھائیں گے تو وہ گناہ ہے. عشاء کے رکھتے جو ہے وہ آپ لوگ 9 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، آپ بڑھائیں گے تو وہ گناہ ہے. ظہر کی جتنی آپ نے پڑھی آپ اتنی ہی پڑھیں گے، اگر آپ بڑھائیں گے تو گناہ ہے. یاد رکھیں دین کبھی بدلتا نہیں ہے. میں نے یہ بات اکثر سمجھائی ہے کہ دین کبھی بدلتا نہیں ہے، دین کبھی آگے کبھی پیچھے بھی نہیں ہوتا. رمضان کے روزے آپ رمضان میں ہی رکھیں گے، بیماری کی حالت میں چھوٹ گئے بعد میں رکھ سکتے ہیں لیکن شعبان میں نہیں رکھ سکتے. اسی طرح حج کے مہینے میں آپ حج کر سکتے ہیں، پہلے یا بعد میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا پہلے حج، ہم اسی مہینے میں کریں گے. تو دین جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہے، وہ بدلتا نہیں، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. لہٰذا یہ جو بدعت کرنے والا، آگے پیچھے کرنے والا، بڑھانے والا، وہ بدعت ہی ہے. بدعتی ساری رات سجدے میں پڑا رہے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتے. ایک تو ان کی رسم جو بدعت جو ہے وہ رجب کے اندر کنڈے پکائے جاتے ہیں. دوسرا جو رات ہے شب معراج کی وہ جاگی جاتی ہے. تیسرا اس کے اندر نفل پڑھے جاتے ہیں، اور نفل جو ہے یہ 12 پڑھتے ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں یا کوئی دن مخصوص ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے. تو ان نفلوں کے اندر انہوں نے مخصوص صورتیں رکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے، یہ پڑھنی ہے. اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے. درود بھی درود ابراہیمی نہیں ہے، ایک اور ہے، انہوں نے پڑھنا ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ عبادت کرو گے تو آپ کی جو ہے وہ کوئی دعا رد نہیں ہوگی. بھئی دعا تو اللہ جب چاہے قبول کر ہی لیتا ہے. اس کے تو اس نے بڑے ٹائم بتائے ہیں. فرضی نماز کے بعد رد نہیں ہوتی، باپ کی اولاد کے بارے میں رد نہیں ہوتی، تہجد کے ٹائم رد نہیں ہوتی. جہاں یہ ساری باتیں بتائی تھی وہاں پہ یہ بھی تو بتایا جا سکتا ہے نا کہ اگر آپ رجب میں 12 نفل پڑھو گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہیں پہ بھی. اس کے بعد روزے رکھنا. اب روزے جو ہے آپ سلم کا جو مطلب ثبوت ملتا ہے نا وہ شعبان میں تو ملتا ہے لیکن رجب میں نہیں آپ نے رکھے. کبھی جو مطلب ماہانہ رکھتے تھے ایام 20 کے 3 دن کے روزے جو تھے وہ ہے، یا سوموار جمعرات کا ہے، لیکن یہ رجب کے اندر آپ سلم نے کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ روزہ رکھو. حالانکہ روزہ جو عبادت ہے، نفلی روزہ جس نے رکھا 70,000 سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے. 70,000 سال کی مسافت، مطلب آپ سفر کریں اتنے سال، جتنے سال گزریں گے ایک روزہ نفلی رکھنے سے آپ اتنے سال جہنم سے دور ہو جاؤ گے قیامت کے دن. اتنا ثواب ہے. لیکن اگر وہی روزہ آپ نے اپنی مرضی سے رکھا جس کا حکم ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے بدعت بن گیا، وہ آپ کے لیے بدعت بن گیا جو آپ کے لیے عذاب بن گیا. روزے رکھنا اس کے اندر، اور اس کے علاوہ کوئی چنے شنے تقسیم کرتے ہیں اسی مہینے میں کرتے ہیں، یا وہ شاید آگے پیچھے جا کے کرتے ہیں پکا کے، کہ آنے والی جو ہے وہ آزمائشیں وہ آپ کی ٹل جائیں گی، کہ وہ آسمان سے آزمائشیں نازل ہوتی ہیں بقول ان کے، اور پھر چنے بانٹنے سے وہ چلی جاتی ہیں آسمان پہ. یہ بھی کسی حدیث میں نہیں ہے. آزمائشیں ان چیزوں سے نہیں ٹلتی،
صدقے سے ٹلتی ہیں. کریں صدقہ, آپ دعا کریں. دعا کا اور آزمائش کا مقابلہ ہوتا ہے, صدقے کا, دعا کا. آزمائش آسمان سے آ رہی ہوتی ہے, دعا آسمان کی طرف جا رہی ہوتی ہے, ان کا مقابلہ ہوتا ہے آپس میں. تو دعا جو ہے وہ آزمائش پہ غالب آ جاتی ہے, وہ آزمائش پہ غالب آ جاتی ہے. آپ کا صدقہ جو ہے نا وہ آزمائش پہ غالب آ جاتا ہے, آزمائشوں کو دور کرتا ہے تو صدقہ کرتا ہے. یہ جو بدعات کر کے اگر آپ کہیں کہ ہمارے گھر سے آزمائشیں ٹل جائیں گی تو مزید آئیں گی, نافرمانی میں سکون نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں سکون نہیں ہے. اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم, میں دین تمہارا مکمل کر دیا. جبکہ آج کے دن جو بندہ بدعات کرتا ہے, دین میں نئی بات ایجاد کرتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, معاذ اللہ, اللہ کے نبی کو یہ بات بھول گئی تھی, آج مجھے یاد آئی ہے اور آج میں یہ کام کر رہا ہوں. گویا وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی دین کا کام کریں, اس کو شریعت میں تلاش ضرور کر لیا کریں, تحقیق کیا کریں. آپ کا حق بنتا ہے تحقیق کریں اس دین کے اوپر چلتے وقت. جیسے میں اکثر آپ کو مثال دیتی ہوتی کہ کوئی چیز آپ کو راستے میں گری ہوئی مل جائے جس کا کلر گولڈن ہو, تو آپ کو شک پڑ جائے گا کہ یہ جو ہے وہ گولڈ کی چیز ہے. آپ اس کی تحقیق کرو گے, ایک دکان پہ, 2 پہ, 3 پہ, جب تک آپ کو مکمل یقین نہیں ہو جاتا آپ اس چیز کو نہیں پھینکو گے. ایک چھوٹی سی گری ہوئی چیز نے ہمیں مجبور کر دیا 10 دکانوں پہ پھرنے کے لیے, لیکن جب باری دین کی آئی تو کیا کہتے ہیں, جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگا رہنے دے باجی. کیوں بھائی, 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے تھے؟ اسی لیے کہ جہاں کوئی لگا لگا رہنے دے. کیوں صحابہ نے پتھر کھائے, کیوں انہوں نے 2 ٹکڑے کروائے؟ اگر اتنا ہی کام تھا کہ جہاں کوئی لگا لگا رہنے دے تو پھر انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فان قاذکم منہا, کہ تم لوگ جہنم کے گھڑے پہ کھڑے تھے, میں تمہیں وہاں سے نکال کے لایا ہوں. اور قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ پیغمبر کو اتنی ہرس تھی کہ میرا فلاں امتی بھی مسلمان ہو جائے, فلاں بھی ہو جائے, فلاں بھی ہو جائے. کس لیے؟ اگر کوئی وہیں پہ لگا جہاں لگا رہنے دے اس کو, تو پھر کس لیے انبیاء نے اتنی مارے کھائیں؟ کس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے 23 سالہ زندگی میں, ایک دن بھی سکون کا آپ نے نہیں دیکھا. کس لیے؟ کہ صحیح دین ہم تک پہنچ جائے. اور یاد رکھیں, اگر یہ دین ہم تک پہنچ گیا تو ہماری خوش نصیبی ہے. پہنچنے کے بعد بھی اگر ہم یہ کام کرتے ہیں, بدشگونیاں لیتے ہیں, یہ آزمائشیں ٹلتی ہیں, اس کام سے آزمائشیں ٹلتی ہیں, یہ چنے جو ہے آزمائشیں ٹال دیں گے, یہ بدشگونیاں ہیں. اور بدشگونی لینے والا جو ہے اس کو گناہ ملتا ہے, وہ شرک کرتا ہے. فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, یہ میرے گھر پہ آج کالی بلی آ گئی تھی, ایسے ہو گیا. یہ ساری بدشگونی ہے. صدقہ دیں. وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا, وہ آپ فلم کا صحابی تھا, حجاج بن یوسف وقت کا بڑا ظالم بادشاہ تھا. یہ کہنے لگا کہ حجاج, انس تم میری مخالفت چھوڑ دو رضی اللہ تعالیٰ. انس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ تم صحابہ کی مخالفت چھوڑ دو, میں تمہاری چھوڑ دوں گا. حجاج کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نا یہ تلوار پکڑی ہوئی ہے, تو میں نے اس کے ساتھ تمہارے 2 ٹکڑے کر دینے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے. موت سامنے دیکھ کے مسکراتا کون ہے؟ وہ صحابی ہوتا ہے. مسکرائے, کہا تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے, تم میرا ایک بال بھی بنگا نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ میرے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے. کہا 10 سال میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے سیدھے کیے, 10 سال میں نے ان کی خدمت کی. میں تو 7-8 سال کا تھا جب میری ماں نے مجھے اللہ کے نبی کے پاس چھوڑ دیا. کہا اللہ کے نبی یہ انس میں آپ کو تحفے میں دیتی ہوں, میرے گھر میں کوئی تحفہ ہی نہیں تھا آپ کے لائق, یا کچھ تھا ہی نہیں یا آپ کے لائق نہیں تھا, میں کیا دیتی؟ میں نے سوچا میں انس ہی آپ کو دے دوں. کہا یہ انس کیا کرے گا میرے پاس, چھوٹا سا تو ہے ہی. کہا آپ گھبرائیے نہیں, جب آپ تہجد کے ٹائم اٹھیں گے یا جب بھی آپ وضو کریں گے, انس آپ کو وضو کرایا کرے گا, انس لوٹا پکڑ لیا کرے گا, انس آپ کو وضو کرائے گا. 10 سال تک اللہ کے نبی کے گھر میں رہا. اس کی خوش نصیبی تھی, اس کو آسمانوں کا رب لے آیا, یہ خود نہیں آیا, اس کو اللہ لے آیا, اور ایسی گود میں لے آیا, ایسے گھر میں لے آیا جس کی شان و شوکت, عظمت اور بلندی کے کیا کہنے. کہتا 10 سال میں آقا کی خدمت میں رہا,
کسی نے پوچھا انس کیسا پایا آقا کو؟ کہتا ہے کہ جتنی محبت میں نے ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی کے گھر میں دیکھی اتنی محبت تو میں نے آج تک کسی کے ہاں دیکھی نہیں. میں نے اپنی ماں کی گود میں نہیں دیکھی. کبھی کبھی وضو کروا رہا ہوتا تھا آقا کو, میرے ہاتھ سے پانی چھوٹ جاتا, ڈر جاتا, گھبرا جاتا, نگاہیں اٹھا کے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتا, آقا کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے خوش کر دیتی, میرا غم دور کر دیتی, ڈانٹ نہیں پڑتی تھی مجھے. کہتا 10 سال میں آپ کی خدمت میں رہا اور میں نے یہی تو سیکھا ہے. کیا سیکھا ہے؟ کہتا میں نے صبح دعا پڑھی تھی. کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. آقا نے فرمایا جس نے صبح 3 بار یہ دعا پڑھ لی اور عصر کے بعد پڑھ لی, اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا. کہتا میں نے یہ دعا پڑھی ہے, تم مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتے. حجاج کہتا اچھا. تلوار اٹھائی ہے, کبھی آگے ہو رہا ہے کبھی پیچھے ہو رہا ہے, مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے ہوتا ہے. انس کہتے کیا کرتا ہو, کیا کرتے ہو, مارتے کیوں نہیں؟ کہتا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمہاری طرف مارنے کے لیے آتا ہوں لیکن تمہارے کندھوں پہ 2 شیر بیٹھے ہیں جو مجھے مارنے کے لیے آتے ہیں. وہ کون سے شیر تھے جو سوائے حجاج کو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے؟ وہ اللہ کے شیر تھے, اللہ کے فرشتے تھے جس نے جرت نہیں پڑنے دی کہ انس کا ایک بال بھی بکا کر دے. تو یہ چیز ہے کہ دعا پڑھیں آپ. آزمائشوں کا ڈر ہے, مصیبتوں کا ڈر ہے, یہ دعا پڑھے, اللہ خود آپ کی حفاظت کرے گا. بدشگونیاں نہ لیں کہ اس کے اندر ایسے ہو جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے. اگر آپ کو ڈر بھی ہے تو یہ دعا پڑھے, سنت کے مطابق کام کر. کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو مرچیں اٹھا کے چولہے پہ رکھی جاتی ہیں, جلائی جاتی. کیوں جی؟ نظر لگی ہوئی تھی. سنت کے مطابق. اگر آپ بدعات کرو گے تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا, الٹا گناہ ہوگا. اگر آپ سنت کے مطابق چلو گے اس کا فائدہ بھی ہوگا, ثواب بھی ملے گا. ایک سنت زندہ کرو گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ بدعت ایجاد کرتے ہو, پہلے وہ کام کوئی بھی نہیں کرتا تھا, آپ نے ایجاد کر دی ہے, تو اس کا عذاب جو ہے وہ آپ پر آ رہا ہے. آپ کی طرف دیکھ کے جتنے لوگوں نے کر لیا سب کو اس کا گناہ ملے گا, سب کا گناہ آپ کو ملے گا, اور آپ کے نامہ اعمال میں گناہ آئی جا رہا. لہٰذا آخری ٹائم جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تب بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ ان 2 باتوں کو سنبھال لو. قرآن بھی کہتا ہے کہ حبل اللہ, اللہ کی رسی ہے قرآن, حدیث, ان دونوں باتوں کو تھام لینا, مضبوطی سے پکڑ لینا, داڑوں سے پکڑ لینا کہ چھوٹے نہ. قیامت کے قریب بہت فتنے اٹھنے ہیں, بہت ایسے کام آنے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. اور یاد رکھے کرنے والے بھی زیادہ ہوں گے, کرنے والے بھی زیادہ ہوں گے, کم نہیں ہوں گے. کیونکہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا, لو جی وہ اتنے سارے یہ کام کر رہے ہیں اور ہم تھوڑے سے. قرآن کہتا ہے قلیلا ما تشکرون, شکر کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں. قلیلا ما یؤمنون, ایمان لانے والے تھوڑے ہوتے ہیں. یعنی صحیح راستہ اختیار کرنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. لہٰذا آپ نے تھوڑے یا زیادہ نہیں دیکھنا, بلکہ آپ نے اپنے اندر سے نکال کے, جیسے ایک چیز کو کھرچ کے ہم ختم کرتے ہیں نا, ایسے کھرچ کے اپنے اندر سے ساری بدعات نکال لیں. وگرنہ یاد رکھیں اللہ سے جنگ شرک ہے, رسول اللہ سے جنگ بدعت ہے. جب آپ شرک بدعت کرتے ہو, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہو. اگر قیامت کے دن اللہ کے نبی نے حوض کوثر پہ پوچھ لیا کہ میرا بنا بنایا دین تم لوگوں نے بگاڑ دیا, تو کیا جواب, کیا کہیں گے اس وقت رسول اللہ کو ہم؟ تو خدا را دیکھا کریں, جیسے آج ایک ماں برداشت نہیں کرتی کہ نئی بہو آ کے میرے گھر کا ماحول چینج کرے, حالانکہ وہ ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے, چھوٹا سا محلہ ہوتا ہے. ماں نہیں برداشت کرتی کہ میرے گھر کا ماحول چینج ہو. اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ میرا دین کوئی برباد کرے آ کے, یا چینج کرے یا بدلائے اس کو. لہٰذا دین جو ہے وہ فتح مکہ والے دن مکمل ہو گیا تھا, اس کے بعد کوئی بات جو ہے وہ دین نہیں ہے. چاہے وہ محرم ہے, چاہے وہ کیا کہتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں, ربیع الاول ہے یا جس دن کو بھی منایا جاتا ہے, جو کام رسول اللہ کے بعد ایجاد ہوا ہے وہ دین نہیں ہے, وہ خود سے بنایا ہوا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام